السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ الذی لا الہ الا ہو کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وجعلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ وقال تبارک وتعالی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محترم حضرات علماء کرام، خصوصاً امام و خطیب جامع مسجد حاضہ حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد رمضان صاحب، اس بابرکت تقریب دے بانی جناب محترم محمد خلیل صاحب، انہوں دے والد محترم جناب محترم حاجی اللہ نواز صاحب، اور اس بزم دا حصہ آپ تمام معزز محترم حاضرین اور سامعین۔ آج دی بابرکت تقریب خاص طور تے منعقد ہوئی ہے محمد خلیل صاحب دے فرزند ارجمند محمد عبداللہ صاحب دی ولادت دی خوشی چ اللہ تعالیٰ انہوں دے بچے دی زندگی دراز فرماوے، اس کو اپنے والدین دی اکھی دی ٹھنڈک بناوے، اللہ تعالیٰ ہر قسم دی آفات بلیات تو پورے گھرانے کو امانتہ فرماوے۔ انسان دے اہم ذمہ داریاں دے وچوں ایک ذمہ داری اپنے بچوں دی سونی تربیت اور انہاں دی پرورش ہے۔ ہر والد دے اتے یہ فرض عین ہے کہ اس نے اپنے بچوں دی بلکہ فیملی دے سربراہ ہون دے ناتے اپنے پورے گھرانے دے زیر کفالت افراد دی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، کیونکہ قرآن کریم دا حکم ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ کہ ہر شخص اپنی گنجائش دے مطابق خرچ کرے سی، روٹی کپڑا مکان جو ذمہ داری ہیں اس دیاں انہاں کو ادا کرے سی اپنی گنجائش دے مطابق، اور اپنی جڑی مالی گنجائش ہے اعتدال دے وچ اس کو ودھاون دی کوشش کرنی چاہیے۔ انسان محنت پوری کرے، ہر چیز اعتدال پسند ہے، میانہ روی پسند ہے، یہ نہیں کہ تلاش روزگار صبح و شام 24 گھنٹے لا دے اپنا آرام اپنے دیگر جڑے ذمہ داریاں ہیں انہوں کو بھول ونجے، فرائض کو بھول ونجے، لیکن روزگار تلاش کرنا یہ ہر انسان واسطے ضروری ہے، اور یہ دین دا کم ہے، دنیا دا کم نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام دا جڑا مبارک ارشاد ہے کہ طلب المعیشت بعد الفریدہ، طلب المعیشت فریدتم بعد الفریدہ، کہ جڑا رزق حلال کماون ہے یہ اللہ دے فرض نماز دے بعد سب تو بڑا فرض ہے ہر بندے دا، مرد دا کہ وہ رزق حلال کماوے اور اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو جو انہیں ضرورتیں ہیں وہ پوریاں کرے۔ اس دے بعد بچوں دی پرورش، اور اگر کوئی شخص اپنے بچوں دے متعلق جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے انہیں محبوب علیہ السلام نے دین نے سونپیاں اگر ادا نہیں کریں دا، یعنی انفاق دے باب پیسہ خرچ کرنا، وہ
انہاں کو روٹی کپڑا مکان جنیاں ضرورت ہیں انہاں واسطے پیسے نہیں دینا، حضور نے فرمایا بہت بڑا گناہ ہے، کفا بالمرد اسمن ان یضیع من یعول، سب تو بڑا گناہ ہے کفا بالمرء اسمن، حضور فرماتے ہیں سب تو بڑا گناہ گار ہے کہ جڑا اپنے بالاں کو ضائع کر چھوڑے۔ ضائع کرنے دا مطلب انہاں دی پرورش ٹھیک نہ کرے، انہاں دی تربیت ٹھیک نہ کرے، یہ گناہاں دے وچوں یعنی کبیرہ گناہاں وچ حضور نے شمار فرمائے اگر کوئی بندہ، کیونکہ ساڈے بال وہ ہیرے ہن کہ جے کو اساں جنت دا راہی بنا سکدے ہیں، جنت دے باغاں دے مستحق بن سکدے ہیں، اور ساری سستی دی وجہ کول ساری صحیح تربیت نہ کرن دی وجہ تو وہ جہنم دا بالی بن سکدے۔ قرآن کریم دا اے سونا ارشاد جے سورۃ تحریم دی مبارک آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو آپ ہی بھاگ کول بچو تے اپنے گھر والاں کو بھی بھاگ کول بچاؤ۔ یعنی سارا فرض ہے مرداں دا کہ وہ اپنے گھر والاں کو بھاگ کول بچاؤ۔ بھاگ کول کداں بچسن؟ جڑا انہاں دی زندگی شریعت مطہرہ دے اطاعت دے وچ آسی، حضور دی اتباع دے وچ آسی، اور اگر اساں انہاں کو دسے ہی نہیں کہ رب دا حکم کے ہے، سونے رسول دا حکم کے ہے، یا ان احکام دی اہمیت کیا ہے، انسان کو ایک مسلم اور مومن دے طور تے کیویں جیونا چاہیے، اللہ رب العزت دے کیا احکام انہوں دے محبوب علیہ السلام دی سنتاں کیا ہے، نہ سوں راہ تے بھی نہیں ٹورا تو ظاہر والو جہنم دی راہ تے ٹر پوسی، کیونکہ شیطان دشمن ہے، کھلا دشمن ہے انسان دا، اور ظاہر اگر کہیں شخص دی اصلاح نہ کی تھی وجہ، اس کو رہنمائی اور روشنی فراہم نہ کی تھی وجہ، تو وہ تو اناڑی ہوندہ ہے، وہ تو انجان ہوندہ ہے، کہیں بھی رستے تے چل سکتے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تھوڑا دشمن ہے، قرآن دے اس کو دشمن بنا کے رکھا ہے۔ ایسا نہ ہوئے کہ عملی طور تے اساں شیطان کو سجن بناون لگ ونجو۔ تو قرآن کریم دا جڑا یہ حکم ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، آپ ہی بھاگ کول بچو تے اپنے گھر والوں کو بھی بھاگ کول بچاؤ۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے والدین دی، خصوصاً والد دی، کہ اس نے اپنے بچوں دی تربیت سونی کرنی ہے۔ ویسے میرے کریم آقا علیہ السلام دا ارشاد ہے کہ جڑے شخص دا بھی بچہ بچی پیدا ہوئن انہاں دے حقوق کیا ہیں، پہلا حق ہے کہ فلیحسن اسمہ، اپنے بچے بچی دا نام سونا رکھنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے بچے دا نام سب تو سونے نامہ چو رکھا ہے، عبداللہ اور عبد الرحمن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نے سب تو سونے نام ہیں جڑے حضور نے خود دسے نہ سکو، عبداللہ تے عبد الرحمن۔ حضور نے اپنے اکثر صحابہ دے نام جہاں کلمہ پڑھا اور انہوں دا زمانہ کفری کو بھی نہ آئی تو سونے انہوں دا ایو نام رکھا، عبداللہ انہوں دا نام رکھا یا عبد الرحمن رکھا۔ اور وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت نال جہاں نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونے دی نسبت نال، لہذا او سب تو حسین ترین اسماء دے وچوں محمد اور عبداللہ۔ تو محمد عبداللہ حضور علیہ السلام دا اسم گرامی بھی نام دا حصہ ہو گیا، اور حضور دا پسندیدہ ترین نام جڑا بیان فرمایا عبداللہ وہ بھی نام دا حصہ ہو گیا۔ تو حضور دا حکم ہے فلیحسن اسمہ، اپنے بچوں دے نام سونے رکھو، اور نام دا اثر ہوندہ ہے مولود دے اتے، شخصیت دے اتے، اور نام حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ اتنا اہم معاملہ ہے کہ جیڑی وسطی چ حضور تشریف گنوندے ہیں اس دا بھی نام پوچھتے ہیں، اگر نام پسند نہ ہویا تو حضور دا نام تبدیل فرمائے دیں۔ اس طرح جیڑا شخص بھی کلمہ پڑھدا ہے حضور اس کو نام پوچھتے ہیں، اگر نام ٹھیک نہ ہویا، اس دا معنی غلط ہویا، او دے کوئی ایسوسیشنز ٹھیک نہ ہوئے، نہ بعض اوقات شرکیہ نہ ہن، کئی جاہلیت دے ایسے نہ ہن کہ جن دا معنی صحیح نہیں ہوندا، تو حضور نے انہاں ناموں کو تبدیل فرمایا۔ اور یہ بخاری شریف دی حدیث ہے کہ نام دا جڑا اثر ہے وہ شخصیت تے ہوندا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام دے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شاگرد ہیں، یعنی تابعی ہیں، اور انہاں دے داماد بھی ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب مدینہ طیبہ دے بہت بڑے حدیث دے ماہر اور حدیث دے خادم ہیں، کیونکہ جن دے جواترے ہیں تے جن دے شاگرد ہیں، اس ہستی سب تو ود کے حضور دی حدیثاں پہنچائی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ 5374 حدیثاں دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، انہاں دے شاگرد بھی 30 سال پڑھتے رہن، اور انہاں دے داماد بھی ہیں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ جو القدر تابعین دے وچوں ہیں، سید التابعین، کئی تابعین جن لقب ہے سید التابعین، تابعین دے سردار، انہاں چو حضرت سعید بن مسیب ہیں، حضرت حسن بصری ہیں، حضرت محمد بن سیرین ہیں، حضرت عطاء بن ابی رباح ہیں۔ اس طرح انہاں کو یعنی یہ انہاں دی خدمت ہے کہ صحابہ دا علم اکٹھا کر کے انہاں آگاں پہنچائے،
اس واسطے انہوں کو سردار آکھا بند. حضرت سعید بن مسیب فرمائیں کہ میرے ڈاڑے جے مسلمان ہوئے حضور دے صحابی ہی حضرت حزن رضی اللہ تعالیٰ. بخاری شریف دی حدیث ہے کہ او جے مسلمان ہوئے حضور دی بارگاہ چاہے تو سونے پوچھا تھوڑا کیا نا ہے؟ انہاں عرض کی تھی حزن. حزن دا معنی تھیندے دکھ یا غم. حضور نے یہ نا پسند نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا انت سہلو. فرمایا نہیں ہون تک دکھ ہونا ہے، ہون دکھ نہیں، ہون سکھ ہے. ہون تیرا نا ہے آسانی، سکون، سہل. اس عرض کی تھی حضور میں تو بہت ساری عمر گزاری بیٹھا تو یہ نام میرے بابے رکھا ہی میرا. اب اگر آپ اجازت فرماؤ تو یہ نام ودر آوے جیرا پہلے ہے یہ حزن. حضور خاموش ہو گئے. آپ دی خاموشی سوال دے جواب بھی ظاہر ہے وہ اجازت دے معنی دے بھی چاہیے. حضرت سعید بن مسیب فرمانے کہ میرے ڈاڈے نے جیرا نام پسند کیتا ہی فما زالت الحزونتو. فرمایا جیرا غم ہے وہ ہن سارے گھر ہمیشہ رہ گئی ہے. فما زالت الحزونتو فی بیتنا. سارے گھر دے وچ فرمایا جیرا غم ہے وہ نکدا نہیں. تریجی نسل ہے آپ دی. حضرت حزن انہوں دے بیٹے حضرت مسیب، مسیب دے بیٹے حضرت سعید. وہ فرمائے دے پہن کہ ڈالے جی چونکہ حزن دا نام پسند کیتا، حزن آدھے دکھ کو غم کو، لہذا ہوں سارے گھروں دکھ نکدا نہیں. ذہنی جسمانی کوئی نہ کوئی تکلیف پریشانی دی کیفیت رہ ویندی ہے. چونکہ نا ڈالے جی وہ پسند کیتا تھا اس نا دی وجہ کو اوندا اثر بھی باقی رہ گیا. اس واسطے سونا نا رکھنا چاہیے بالاں دا جہاں معنی بھی سونا ہوئے اور جہاں ایسوسیشنز بھی سونے ہوئے. بعض اوقات مثلا کہیں نا دا کوئی چور ڈاکو اتھا گزرا ہوئے تو خام خواہ وہ نا نہیں رکھنا چاہیے. چونکہ اس جتنے لوگ اس ایریے شہری چلان دے پہنو تو اس ڈاکو کو واقف ہیں، لہذا اس طرح دا غیر ضروری نا وقت نہیں رکھنا چاہیے. بہت سارے سونے نا ہیں تو اسے لئے کوئی بھی نا پسند کرنا چاہیے. تو معنی سونا ہونا چاہیے. حضرت ابن قیم انہوں نے کتاب ہے کہ تحفۃ الودود فی احکام المولود. اللہ تعالیٰ دا تحفہ نویں جمع ہوئے بال دے جیرے احکام ہیں شریعت دے انہاں دے بیان ہے. یعنی آپ نے نو مولود بچوں دے احکام بیان فرمائیں. اسی فرمائیں کہ واللہ خلقکم وما تعملون. قرآن دی آیت ہے اللہ تھوڑا کوئی پیدا کیتے تھوڑے عمل بھی رب دی طرفوں خلق ہوئے. تو آپ فرمائیں کہ جیرا نام بھی والد رکھ دے اس نام دا اثر ہوندے تے او نام گویا اللہ دی تقدیر دا فیصلہ ہوندے. اور بال دے جیرا والد ہوندے یہ جیرا نام رکھدا پیا ہوندے، ڈاڈا رکھدا پیے، اماں رکھتی پئی، جیرا نام رکھدا پیے گویا او نام بھی اللہ دی طرفوں مقدر تھی چکا ہوندے تے انہاں نام رکھن والے دے ذہن تے اتر دے. اور او دا اثر چونکہ ان دی شخصیت تے ہونا ہوندے تو او اچھا نہ ہو سی تو اچھا اثر، برا نہ ہو سی تو برا اثر. حضور علیہ السلام نے جتنے نام رکھیں انہاں دے نام دے آپ اندازہ کرو. جیرے نام سونے رکھے ہو سن انہاں دی تاثیر دا کون اندازہ کر سکتا. حضور علیہ السلام نے جو کو فرمایا ان اللہ سماک الصدیق. رب تھوڑا نام صدیق رکھا ہے. یعنی جو کو حضور نے صدیق فرما چھوڑا اس تو ود کے سچا کون ہو سکتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سونے جو کو فاروق فرما چھوڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ود کے کفر اور حق اور باطل، کفر اور ایمان دے درمیانی فرق کرنے والا کون ہو سکتا. سونے جو کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سونے غنی فرما چھوڑے. سونے انہوں کو جامع القرآن انہوں نے جیرا لقب ہے. حضور علیہ السلام نے اس طرح دے انہوں نے خدمات خاص طور تے جیرا انہوں نے مالی قربانی ہیں اسلام دے واسطے بہت زیادہ سب تو ود کے جہاد بالمال دا شرف حاصل کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. لہذا انہوں تو ود کے غنی کون ہو سکتے. اور حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جو کو حضور علیہ السلام نے اسد اللہ فرمائے اللہ دے شیر انہوں تو ود کے بہادر کون ہو سکتے. جو کو حضور علیہ السلام نے اقدا فرمائے بہترین فیصلہ کرنے والے. تو لہذا جیرا نام حضور نے رکھ چھوڑا ہے اس نام دی کیا تاثیر ہو سی کہ جدہ عام بابا بھی نام رکھ دے او دا نام بھی اپنی اولاد دے ہوتے انہوں دی زندگی تے اثر انداز ہو دے. اچھا نام ہے تو اچھا اثر ہو سی، برا نام ہے تو برا اثر ہو سی. تو اس واسطے یہ پہلی چیز والدین کو یاد رکھنا چاہیے کہ نا ایویں نویں نا خام خواہ نہیں گوڑنی چاہیے. آج کل ایک ٹرینڈ ہے کہ ایسا آدھے ہیں بس نواں نا ہونا چاہیے. ایسا نہ ہوئے سارے بال دا جڑا دنیا تے کہندہ نہ ہو. نویں نا دے چکر ہی نہیں ہونا چاہیے، سونے نا دے فکر ہی ہونا چاہیے کہ نا سونا ہوئے جہاں معنی ہی سونا ہے اور اسلام دے تعلیمات دی روشنی دے وچ اس دی جیری تاثیر ہوئے سارے بال تے بلکہ وہ دیا نسلیں تے وہ سونی رہ بھائی. بھائی چیز ہے آقا کریم علیہ السلام فرمائیں فَلْيُحْسِنْ أَدْبَهُ.
پہلی چیز ہے اُدا نا سونا رکھنا، بئی چیز ہے کہ اس دی تربیت سونی کرنا، اچھا ادب سکھاونا اس کو۔ ایک حدیث پاک کی سونے فرمایا کہ بہترین تحفہ ما نحل والد ولدہ، کہیں والد نے اپنی اولاد کو اس تو سونا تحفہ نہیں دیتا من ادب حسن، کہ انہوں دی تربیت سونی کرے، انسان اچھا بناوے انہوں۔ باقی پیسے زمیندارہ یا وراثت دی صورت انہیں کمی بیشی ہو سی انشاءاللہ اللہ راضے کے ہر کہندہ ہو کہ کوئی بکھا اس دشمنہ کوئی بکھا نہیں مارن دیتا، تبت کلمہ پڑھن والا کو کیوں بکھا مرے سی۔ لہذا اپنے بالان دے متعلق یہ پریشان نہیں ہونا چاہیے جو سارے بعد بکھے مروے سن، بلکہ فکر یہ کرنی چاہیے کہ انہوں کو حلال کھاؤں اور انہوں کو اچھا انسان بناؤں، اور اچھا انسان وہ بن دے جیرا حلال کھان دے، وہ دیاں بڑیاں برکتہ ہوں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام شرانی لکھ دیں کہ آپ فرمائیں کہ میرے والد یہ فوت تھی وہاں لگی، حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میرے والد نے فوت تھی ہوئے میں کو فرمایا کہ اے محمد، آپ دا نام محمد ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دا، کہ میں جیری وراثت تیرے واسطے چھوڑ کے ویندہ پیا اندے وچ ہک لقمہ بھی حرام دا کونی بلکہ شک دا بھی کونی، جتنی دولت، حالانکہ آپ بڑے اچھے سرکاری عہدہ تے رہن اپنے دوری بادشاہ دے بڑے قریب ہیں اور وزارت دی لیول دے عہدے آپ نے گزارے، لیکن اندازہ کرو انہاں دی احتیاط دا، اسا کو کہیں شخص کو بھمیں او چپڑاسی بھی ہوئے نا کہیں ادارے دے بھی جتھاں پیسہ دا نظام سوکھا چلدا ہوئے وہ بھی آپ کو نہیں روک سکدا، تو وہ آخری جانا کتھا روکے سی جیندے دستخطاں نال کم چلدا پیا ہوندے سارا۔ لہٰذا جتھاں اختیار ملے تے انسان وقت بھی اللہ تے اندے رسول دے احکام دے سامنے اپنا سر تے دل جھکا کے رکھے، وہ کمال ہو۔ آپ فرمائیں نے میرے والد نے فرمایا کہ ہک لقمہ شک دا بھی کونی، حرام تا حرام ہوگی۔ لہذا اس طرح دے حلال تے جیرے بچوں دی تربیت ہوندی ہے وہ تو محمد بن اسماعیل بخاری جیسے ہیرے بن دے ہونے۔ اس واسطے بالاں کو ہمیشہ حلال کھوانا چاہیے، اس بارے کوئی کہیں قسم دا کوئی ہلکا جہیں بھی فرو گزاشت نہیں ہونی چاہیے کہ ایسا آنکھو بھئی چلو جیرے رنگ نالی پیسہ گھر کی دیونے وجنا چاہیے۔ اسلام نے بہت زور دی رزق کے حلال تے، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کلوا من الطیبات وعملوا صالحا۔ ایمان والا کو خطاب فرمایا گیا، انسانیت کو خطاب فرمایا گیا، رسولوں کو خطاب فرمایا گیا، حلال کھاؤ تے چنگے کم کرو، کلوا من الطیبات وعملوا صالحا۔ دو شئی کو اللہ نے ترتیب ہی بیان فرمایا، پہلے آکھے حلال کھاؤ طیب کھاؤ، وقت آکھے چنگے کم کرو۔ علماء فرمائیں چنگے کم وہ کر سکتے جرا حلال کھاندہ ہوندے۔ فقیران دی جھوک تے دنیا ویندی ہے اور ولی بن ویندی، چور ویندی ہیں ولی بن ویندی ہیں۔ آج کے کو سمجھ نہیں آندی بے کی میں تھی سکتے چور ونجے تے صرف دو چار جو روٹی کھاوے تے ولی بنا ونجے۔ میرا سونا سجان اسے پیڑ دا جے لقمہ تبدیل تھی دے تے بندے دا پورا مزاج تے ماحول بدلا ویندے۔ اگر رزق حلال تھی ونجے عزت دلیل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث، بخاری کتاب الزکاة دی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص نے صبح گھروں نکتا تھا، ارادہ کیتا کہ میں صدقہ و خیرات کرے سا۔ فرمایا ایک بندہ اس کو مل گیا تو اس نے جتنا ادھا ارادہ ہے صدقہ کرن دا وہ پیسے وہ کڑے چھوڑے، بعد ہی لوگوں کو ڈسا بھئی کو سیاندہ ہیں جب کو تہیں پیسے لیتے ہیں اسا کے سیاندہ تنم، لوگ آکھے یہ تو چور ڈاکو ہوئی جب کو پیسے وہیں لیتے۔ بندہ پریشان تھیا بے ظاہر ہے صحیح بندے کو نہیں لیتے، تجھے نہیں ارادہ کیتا بے آج صحیح بندہ کو لے سو، اس نے کو خاتون نظر آئی اس کو اور اندھا دل تھیا بے اس کو پیسے دے وہاں اس کو لے چھوڑے، بعد ہی لوگاں نے صاحب یہ تو بدکار عورت ہے جب کو آج پیسے لیتے۔ وقت پریشان ہویا، تری جھڑی وقت ارادہ کیتا بے آج کوئی صحیح جڑا کو لے سو، تری جھڑی جڑا ملا اس کو پیسے لیتے، لوگاں نے صاحب بھئی آج جب کو لیتے نہیں، وہ تو مستحق ہے ہی نہیں، میں نظر نہیں آندہ جو امیر ہے ورنہ تے بونش امیر شخص ہے، شکل ہی میں بڑائی ودے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ہے کہ اللہ پسند کریں دے ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ جتنے پیسے بندے کو لیتے ہوئے اللہ پسند کریں دے کہ اتنے اندے جسم تے نظر آمیں، اندے کپڑاں کول، اندے گڈی کول، اندے گھر کول، تاکہ اللہ یہ بھی شکر دی کیفیت ہے، یہ بھی شکر دی کیفیت ہے کہ اللہ دی نعمت کو ظاہر کرے۔ یہ کو قرآن کریم تحدیث نعمت بھی فرمائے دے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، لوگوں کو ڈسو اللہ دا اتنا کرم ہے میرے ہوتے، ڈرنا نہیں چاہیے، ہاں نمود و نمائش واسطے نہیں ہونا چاہیے کہ اساں نعوذ باللہ دوجہاں کو کم تر تے گھٹیا سمجھوں بے اساں دا بہوں پیسے آلے ہیں ان ظاہر کرو، نہیں اس دے نال نہیں، اللہ دا شکر سمجھ کے کو ظاہر کرنا چاہیے۔ تحدیث نعمت، نعمت دا اظہار اور نعمت دا چرچا کرنا۔ تو یہ ترے حضور فرمائے دیں ترے نہیں ہوں دا اتفاق ہویا
ایک نہیں چور ملا، دوسرے دی بدکار عورت ملی، تیسرے دی امیر شخص ملا، اس کو دیتا لوگ آکے وہ تو اصل بھرا گھر ونجتے ہیں بھرے، اس کو تو لوڑ ہی کو نہیں۔ بندہ پریشان ہویا کہ شاید اللہ دی بارگاہ وچ میرا صدقہ قبول نہیں ہوندا کہ میں کو بندہ صحیح نہیں ملدا۔ تو حضور علیہ السلام فرماندے اللہ نے فرشتہ بھیجا اون جنے دی تسلی کراون واسطے۔ فرشتہ کو آدھے کہ اے اللہ دے بندے تو پریشان نہ ہو، جڑے پیسے تے چور کو دیتن تیرا دیون تھی گیا، ہو سکتے تیرے پیسے جڑے حلال دے اس تک گئے نو چور توبہ چا کرے تے ساتھ بن ونجے، نیکوکار بن ونجے، کوئی کم تا تیرے پیسے بھی کرے سے نہ حلال آلے، شاید اللہ تعالیٰ ان دی توبہ دا وسیلہ بنے دا پیا ہوئے تیرا رزق حلال اس تک پہنچا کے کہ وہ بچایا اپنا فیول ٹھیک تھی سی، ان دی خوراک ٹھیک تھی سی تو ان دا عمل ٹھیک تھی ہوئے سی۔ اور وقت فرمایا جیری خاتون بدکار عورت کو تو پیسے وائیں دیتے ہیں، ان دے واسطے بھی پریشانی دی لوڑ نہیں، ہو سکتے تیرے پیسے رزق حلال ان دے اندر پہنچے تے وہ بھی توبہ طائب ہو ونجے اور نیک رحمت چل پو گئے۔ اور جیرے پیسے تے امیر شخص کو دیتے ہیں ان دے واسطے پریشان نہ ہو سکتے تے کو دیندہ دے کے وہ بھی دیون والا بن ونجے۔ پہلے تو اس کو توفیق نہیں ہوئی لیکن تے کو جو دیکھ سی میں تو کو ڈاں آویں ہوئے خرچ کران لی۔ امیر تو پہلے ہے ید علیا بن ویسی ہون، ید سفلہ نہ ویسی ہون، گننا نہ راسی دیون والا بن ویسی۔ تو جیرا چیز میں عرض کرنا چاہنا ادھر حدیث پاک دی روشنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پہنے صحیح حدیث ہے بخاری کتاب الزکاة دی کہ فرشتہ وہ کو دسن آندا ہے کہ تیرا پیسہ حلال جو اس تک پہنچسی چور بھی ساتھ بن ویسی، بدکار عورت بھی طائب ہو ویسی۔ اس واسطے یہ جڑا پیٹ دا رزق انسان دا تبدیل ہوندے او دے نال ہی انسان دے پورے اعمال ہی بہتر اور مثبت تبدیلی آویں گی۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نوجوانہ کو خطاب کیتا ہے آپ دے بہت سارے اشعار ان دا ہک شعر آپ فرمائیں تے کو سارے دین دا راز دساں کیا ہے، سر دین صدق مقال عقل حلال خلوت و جلوت تماشائے جمال۔ آپ فرمائیں کہ سارے دین دا راز یہ ہے کہ سچ علات حلال کھا۔ فرمایا اس دے علاوہ اساں کوئی پہاڑ نہیں چاونے اتھو چاہ کے اتھا رکھنے، اللہ کو مشقتہ نہیں مطلوب، رب کائنات کو اپنے محبوب دیاں سنتا مطلوب ہے۔ لہذا کم یہ کچھ کرنا ہے، زبان کو سچا کرنا ہے تے پیٹ کو حلال دا التزام دا عادی کرنا ہے، اسی ہر شے نہیں گھتنی، اسی صرف حلال پاؤنا۔ یہ جی سکو تربیت عطا فرمائی گئی ہے طہارت دی تے پاکیزگی دی۔ حضور علیہ السلام کو فرمایا گئی سونا انہاں دے مالاں چو صدقہ گنو، خذ من اموالہم صدقتاً تطہرہم وتزکیہم بہا۔ سونا انہاں دے مال چو صدقہ گنو تاکہ یہ پاک تھی وجن، انہاں کو پاک کر چھوڑو صدقہ گن کے، اور انہاں دے دلوں کو بھی فرمایا تزکیہ عطا کر چھوڑو تو انہاں دے دلوں کو بھی پاک کر چھوڑو، یعنی جسم دی طہارت بھی تے دل دی طہارت اور پاکیزگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سب کو پورا جڑا نظام طہارت دا عطا فرمایا۔ اسلام تا طہارت دا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں الطہور و شطر الایمان، پاکیزگی ادھا ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ مومن دے جسم کپڑے پاک ہوئے، جسم پاک ہوئے، جیری جہاں تے بیٹھے ہیں کھڑے ہیں وہ جہاں پاک ہوئے، کیونکہ 5 وقت اساں پاکیزگی دا اہتمام کرنا ہے۔ 5 نمازاں 24 گھنٹے اللہ نے مقرر فرمائیں، اور مومن نے 5 وقت اپنے جسم، اپنے کپڑے، اپنی جگہ دا خیال کرنا ہے جو کتھاں کھڑا، چونکہ اون ویلے تک بندہ اللہ اکبر نہیں کر سکتا، اللہ دی بارگاہ حاضری نہیں دے سکتا جب تک اسے 3 طہارتاں حاصل نہ کر کے دیا ہوں۔ تو جہاں بندہ دیواری 5 واری پاک رہن دی پریکٹس کرے سی تو وہ صرف 5 واری پاک نہ رہا سی، وہ 24 گھنٹے پاک رہا سی، وہ دی طبیعت تے مزاج بنوے سی۔ نماز والے بندے نے 2-4 گھنٹے بعد وقت نماز پڑھنی ہے، وقت نماز پڑھنی۔ اس واسطے صوفیاء فرمائیں کہ سمدے لے جڑے کپڑے پاونے چاہیے وہ بھی کپڑے پلید نہ ہوئے۔ عموماً بندہ ہکو ڈریس رکھی پیا ہوندے بس سمدے لئی وہ پاونے، اس کو بھی صاف کرنا چاہیے پاک کپڑے، کیونکہ سمن دی تیاری تئی میں کری دیئے جی میں موت دی تیاری کرنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی کیا حدیث ہے، کیا دعا ہے حضور دی؟ اللہم بسمک اموت و احیا، سمن دی دعا ہے۔ اے اللہ تیرا نا چاہ کے مردے پہ ہیں، تیرا نا چاہ کے جیندے تھی سو۔ سمن دی گال کو نہیں دعا، مرن دی گال ہے تے جیون دی گال۔ اٹھن دی دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ سب تعریفوں سونے رب واسطے جہیں موت دے بعد سب کو نمی حیاتی عطا فرما چھوڑی۔ احیانا بعدما اماتنا، جہیں سب کو مار چھوڑا راتی تے فجر وقت نمی حیات، نمی زندگی دے چھوڑی، اور نواں موقع سدھرن دا دے چھوڑے۔ والیہ النشور، اور آخری جیری نشر ہے، اٹھنا ہے، اللہ دی بارگاہ چی حاضریاں دیونیاں آخر تے انسان نے، تو لہٰذا سمن دی تیاری تئی میں کرنی چاہیے جی میں بندہ موت واسطے تیار تھی دے۔
اور وہ پلیت کپڑے بندہ پاک کے سم پوے، پاک کپڑے پاک کے سامنے چاہیے، چونکہ سارا دین حضور فرمائیں ادھا دین طہارت ہے، یعنی جے شخص نے پاک رامن دا معمول بنا چھوڑا ہے اس کو مبارک ہوئے کہ ادھا دین تو دی زندگی چاہ گئی ہے چھڑا طہارت نہ اور بئی آدھران دی ہے دل دی پاکیزگی دی، جیرا کپڑاں دے داغ سمجھ ویسی وہ دل دیاں میلہ بھی سمجھ ویسی، وَيُزَكِّيهِمْ بِهَا صدقہ و خیرات دے باب فرمائے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے فرائض منصبی بیان فرمائے گئے، یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کو اللہ دی آیتاں سنیں دن، تھوڑے دلوں کو پاک فرمائیں دن، تو کو کتاب دا علم دے دن، تو کو حکمت اور دانائی دا علم عطا فرمائیں دن۔ تو لہٰذا یہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے دن، طہارت اور پاکیزگی بڑی بنیاد ہے۔ لہٰذا قرآن نے جنہیں دو چیزوں کو اکٹھا بیان فرمائے نا، کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، کہ حلال کھاؤ، طیب کھاؤ اور چنگے کم کرو۔ تو علماء فرمائیں دن یہ اپنے بالاں کو جنہیں شخص نے حلال کھوائے ان دے بچے ان دی اکھیں دی ٹھنڈک بن سے، دنیا ہی سمر ویسی تے انہاں دی قبر و حشر، بابے دی بھی سمر ویسی تے بچن بھی سمر ویسی۔ اس واسطے کرا این بابی سستی نہیں کرنی چاہیے۔ وقت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرمائیں وَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْ، وہ حدیث مشکات شریف دی سائست دی حدیث مشکات شریفی جو اسے ریفرنس ڈالے، سونا فرمائیں نہ سونا رکھے اپنے بال دا، ان دی تربیت سونی کرے، اور تریجی گال ہے کہ جلم بالغ تھی ونجے بچہ تو ان دی شادی کر چھوڑے۔ اذا بلغ فلیزوج، یہ لے او بلوغت دی عمر کو پہنچے یعنی شادی دی عمر کو پہنچ وجے ان دی شادی کرے۔ اور وقت سونے فرمایا کہ اگر وہ بالغ ہو ونجے ام بالغ ولم یزوج ہو اور یہ شادی نہ کرے اپنے بچے دی بلوغت دے بعد ہی، فاصاب اسمن، اور اس بال کو کوئی گناہ تھی وجے، فانما اسمہ علی ابیہ، حضور فرمائیں ان دا جڑا گناہ ہے وہ بابے دے نامہ اعمال وچ لکھا ہوئے سی، جڑا بچہ گناہ پہ کرے دن چونکہ باپ نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی۔ یہ بالکل فطری انسان دے جذبے ہی اللہ تعالیٰ نے جنی تسکین دے شرعی احکام عطا فرمائیں، طریقہ کار عطا فرمائیں، اصول ضابطے عطا فرمائیں۔ اساں کو اسا بالاں دی شادی نہ کروں کہ سارے بچے فرشتے بن کے زندگی گزاریں، این خیال است و محال است و جنون، یہ کہیں دیوانے دا خواب تا تھی سکتے ہیں، دا حقیقت نال کوئی تعلق نہیں اللہ ماشاءاللہ۔ اس واسطے اپنے بالاں دی بر وقت شادی کرنی چاہیے، یعنی یہ لے ذہنی طور تے بھی جسمانی طور تے بھی بالغ ہو گئے۔ لفظ ایم قرآن نے بیان فرمائے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ سورۃ نور دے مبارک کلمات ہیں کہ جداں بھی تھوڑے بچے شادی دی عمر کو پہنچ ونجن ایاما، یعنی بچہ جے شادی دی عمر کو پہنچ ونجن، اس کا مطلب صرف بالغ ہونا نہیں کہ جی میں وہ بالغ تھی ہے مثلا 13 سال 14 15 سال ہی شادی کر چھوڑو، بلکہ جیلے وہ ذہنی طور تے بھی اس قابل ہوئے اور جسمانی طور تے بھی کہ بطور خامن تے بیوی دے گھر دیاں ذمہ داریاں چاہ سکے۔ بہو باہلی شریعت حکم نہیں فرمائندی۔ آقا کریم علیہ السلام دی اپنی شادی مبارک 25 سال دی عمر چے حضور نے اپنی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دا نکاح فرمایا 20 سال دی عمر، یعنی بہو باہلی نہیں کہ 13 14 سال بچے کو پڑھنا ہو۔ ایامہ دا لفظ دیتے ہیں تو علماء نے گفتگو فرمائی یہ ایمن دی جمع ہے ایامہ، کہ جرا یہ چونکہ شادی کرنا ایک صرف کوئی میکینیکل پروسیس نہیں، بہت وڈی ذمہ داری ہے کہ جرا خامد بڑھ ہے وہ کو قوام آکھا گیا، گھر دا سربراہ آکھا گیا، ذمہ دار آکھا گیا، اللہ دی حداں کو اللہ دی شریعت دے حکام کو قائم کرن والا۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد جرے ہن قوام ہن عورتاں دوتے، گھر دے قوام کو مراد اللہ دے دین دی حداں کو احکام کو قائم کرن والے اور نافذ کرن والے اپنے گھر دے ہوتے۔ لہذا جے کو حال خود بھی پتہ نہیں شریعت دا تو اس نے کیا اللہ دی حداں کو نافذ کرنا۔ تو یہ چیز بڑی اہم ہے کہ آپ کو بھی مسائل پتہ ہونے چاہیے، بطور والد دے میری ذمہ داری کہ ہے، جیری خاتون ہے اس کو بطور والدہ دے اپنی ذمہ داریاں پتہ ہو، اور اس دے نال بطور میاں بیوی دے ذمہ داریاں پتہ ہو، خامن دی ذمہ داری کیا ہے اور بیوی دی ذمہ داریاں کیا ہے۔ یہ زال مسالہ سیانے نہیں، انہاں اماں بابا کیا سیانا بڑھنا۔ ظاہر ہے شریعت مطہرہ دا بہت بڑا حصہ ہے جن دا تعلق میاں بیوی دے باہمی حقوق و فرائض دے نال۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ دی وہ کتاب جڑی اقوم رحمہ لکھائی ہے سب تو سیدھیاں راواں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ۔ وہ قرآن کریم فرمائے
نماز دی بارے قرآن تفصیل نہیں دسی، روزے دی قرآن تفصیل نہیں دسی، حج دی تفصیل نہیں دسی، زکوٰۃ دی تفصیل قرآن نہیں دسی، ساریاں تفصیلاں سونے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں اللہ دے حکم نال لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ لیکن میاں بیوی دے جتنے حقوق و فرائض ہیں ان دی پوری تفصیل خود قرآن نے بیان فرمائی، اور وقت حضور علیہ السلام دی زندگی جتنی تفصیل میاں بیوی دے رشتے دی موجود ہے ظاہر ہے۔ اگر ایسا حقوق العباد دے باب وچ دیکھوں تو تمام حقوق کو سب تو ود کے جڑی تفصیل ہے اور میاں بیوی دے باہمی تعلق دیے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے 11 شادیاں فرمائیں۔ اتنی زیادیاں شادیاں دی کیا حکمت ہے؟ بہت ساریاں حکمتاں دے وچوں ایک حکمت یہ ہے کہ جڑا گھر وسن دے اصول ضابطے ہیں وہ زیادہ کو زیادہ امت تک پہنچ سکے۔ اگر سونے دی ایک شادی ہوندی تو آپ دی ایک زوجہ مطہرہ جی میں ہوئے کہ آپ دی حیات مبارکہ جی آپ دی 2 ازواج مطہرات اللہ کو پیاریاں ہو گئی ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی 11 دے وچوں 2 دا وصال تو حضور دی حیات مبارکہ جو ہو گیا، 9 ازواج مطہرات حضور دے وصال دے وقت زندہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہوں کو لمبی زندگی عطا فرمائی، ساریاں کو نہیں، یعنی 9 دے وچوں آہستہ آہستہ فوت ہوندیاں گئیاں، یہاں تک کہ حضور دی آخری زوجہ مطہرہ حضور دے وصال دے 51 سال بعد فوت ہوئی ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام دے وصال دے تقریباً 48-49 سال بعد انہوں دا وصال ہے۔ جیڑی زوجہ حضور دے 50 سال بعد زندہ رہی ہو، کیڑا کم کریں دی رہی ہو، حضور دے گھر وسن دے سارے حسن اس نے امت تک پہنچائے، وہ محسن ہے پوری امت دی، محسنات حضور دی ازواج مطہرات، کیونکہ ایسا کو کیا پتا کہ گھر ہی سونا کیویں وسدے وہ نے سیسی جندے نال سجانا وسدے پے، جی میں حضور دی باہر دی زندگی اسوہ حسنہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، انہیں حضور دے گھر دے لمحات بھی اسوہ حسنہ ہے، لہذا وہ کہیں پہنچائے اساں تک حضور دی ازواج مطہرات۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں 7 خوش قسمت لوگاں دا حصہ ہیں حضور دے صحابہ دے وچوں کہ جے سب تو ود کے حدیثاں پہنچائیں، 7 صحابہ ہیں جو کو مکسرین آکھا گئے۔ سب تو پہلے اس میں گرامی شروع میں عرض کیتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہیں 5374 حدیثاں دنیا تک پہنچائی، اور وقت انہاں صحابہ دے وچوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2210 حدیثاں حضور علیہ السلام دے سونا نور امت تک پہنچایا، اور انہاں چوں اکثر وہ حدیثاں ہیں جنہاں دے سیدیاں جو حضور گھر کی میں راندے ہیں، جی میں گھر تشریف گرانے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائیں حضور علیہ السلام نے کنال اپنے گھر والوں کو اپنی خدمت تے نہیں لایا، یخدم نفسہ حضور دی سنت اپنے کم سونا آپ کرے دینا، سیلف سروس حضور دی سنت، کڑاں کہ کوئی حقل نہیں ماری پانی واسطے، اٹھیں گلاس چائے نے تے آپ نے پانی پا کے دے نوش فرما چھوڑے، کھیر دی لوڑ تھی یہ گلاس چائے نے جڑا پیالہ ہی سونے دے لکڑی والا اٹھایا، بکری اپنے ہتھاں نال لدھی، یحلب شاتہ اپنی بکری آپ ردھی تھی آپ نوش فرما چھوڑی، گھر والوں کو بھی دودھ عطا فرما چھوڑ۔ اس طرح فرمائیں یخسف نالہ اپنی نالین مبارک کو اگر مرمت کرن دی لوڑے حضور نے خود ہی سوئی دھاگا چاہے تے نالین مبارک مرمت کر چھوڑیے، جو اوزار ہن اس کو مرمت کرنے دے۔ اس طرح اگر قمیض مبارک حضور علیہ السلام دی اس کو مرمت دی لوڑے تو میرے کریم آقا نے اپنی قمیض مبارک نے یفلی صوبہ اپنے مبارک کپڑے بھی اپنے دستے مبارک نال خود سی دے پہ، ایک گھر دیاں ساریاں سنتاں تے مبارک انداز کہیں پہنچائیں حضور دیاں گھر والیاں نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تو ود کی حدیث آپ نے پوچھائیں، ود حضرت ام سلمہ 350 دے قریب موتی جرے گھر دے ہن حضور دے مبارک معمولات دے یا آپ دے دیگر ارشادات حضرت ام سلمہ نے کائنات تک پہنچائے۔ اس طرح حضور علیہ السلام دی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کو احادیث مرویین 18 دے قریب حدیثاں، لیکن مسند فاطمہ الزہرا حضرت امام سیوطی نے ایک ترتیب لیتا ہے اسی 400 دے قریب حدیثاں انہیں جمع فرمائیں جنہیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دا ذکر خیر ہے یا انہوں دی فضیلت ہے یا انہوں دی مرویات ہیں، انہوں نے سب کو ملا کے آپ دی نسبت نال مسند جمع فرمائے۔ حاضرین محترم، گھر دے معاملات جی میں حضور علیہ السلام دی باہر دی زندگی اسوہ حسنہ ہے، گھر دی زندگی اسوہ حسنہ، اور ساکوں اگر بطور میاں بیوی دی اپنی ذمہ داریاں دا اور اپنے حقوق دا اپنے ساتھی دے حقوق دا پتہ نہیں تو وہ تسکی میں چیز ہو۔ مثلا ایک چیز بڑی اہم ہے، شریعت مطہرہ دی ہے کہ اگر بیوی نال کوئی ناراضگی تھی بھی گئی ہے اس کو گھروں نہ کڈھو،
زیادہ کو زیادہ اساں اس کو جدا کر سکتے ہیں تو اس کا بستر جدا کر سکتے ہیں. ایک بستر تے ایک چارپائی نہیں، وہ الگ چارپائی ہوئے یا وہ کمرہ وکھرا کر سکتے ہیں، لیکن گھروں کوئی شخص اپنی بیوی کو نہیں کٹ سکتا. یہاں تک کہ اگر طلاق ہی دے چھوڑے وَتْوِ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ، قرآن فرمائندہ ہے کہ انہوں کو گھروں نہ کڑھے. وطوی یہ 3 مہینے جڑے عدت آلے ہیں یا کم و بیش جو عرصہ عدت دا بنسی وہ خامن دی ذمہ داری ہے. خامن گھروں نہیں کر سکتا، وہ تھیں رہ کے وہ عدت پوری کرے سی. یا اس طرح اس کو لی زیادہ اہم معاملہ ہے کہ قرآن و حدیث سا کو طلاق ریون دا انداز تے طریقہ تعلیم فرمائندے. اگر خدا نہ خواستہ ساری سونی نہیں گزر سگی تے طلاق دی نوبت آئی گئی ہے، کم سے کم طلاق دا پتہ تو ہونا چاہیے کیویں دیونی. سورۃ طلاق دی پہلی آیت یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدہ بھی آپ دے غلام ظاہر سونے کو ارشاد فرمائے گی طلاق دیون تو طلاق ہمیشہ پاکیزگی دی حالت ہی چھوڑنی چاہیے. جی عورت پاکی دی حالت ہی چھوڑ وہ اپنے مخصوص ایام میں چھے تو انہیں طلاق نہیں دیونی چاہیے. گناہ کبیرہ ہے، قرآن دا حکم چونکہ ہے تو ان دی خلاف ورزی گناہ کبیرہ ہو دی. اللہ تعالیٰ دے کہہ بھی امر دی خلاف ورزی گناہ کبیرہ ہے. لہٰذا یعنی طلاق ہووے سی ہمیں انسان نے اس ناپاکی دی حالت طلاق دیتی ہے، نہیں کہ طلاق ہوندی نہیں. طلاق ہووے سی لیکن بندہ گناہ گار ہو سی. اسی طرح 3 طلاقیں اکٹھیاں دیونیاں بھی گناہ کبیرہ ہے. ایک طلاق دیتی ونجے و 3 مہینہ تک بھئی طلاق نہ دیتی ونجے این دوران رجوع ہووے سی. صرف اگر دوبارہ اپنے میاں بیوی دے طور تے اکٹھے راون لگ ونجن تو کہیں نکاح دی لوڑ نہیں اور درمیان بھی کوئی فاصلہ نہ رہے سی، آپ بصیبت میاں بیوی بن ویسی. اور اساں اگر غصے چاہتے ہیں تو پہلے اسو 3 طلاقیں اکٹھیاں نہیں چھوڑیں، یعنی اپنے واسطے دروازے بند پہ کرنے. شریعت ساکو کھلیاں راہاں عطا فرمائے دی. ایک طلاق دیو 3 مہینہ دے بعد اوہیں جدا تھی ویسی، لیکن اگر دوبارہ سارو آونا ہی چاہسی یا اساں او دے نال وسنا چاہسوں تو صرف نکاح کرنا ہو سی. ایک نکاح تھی سی تے دوبارہ میاں بیوی بن ویسے. لیکن اساں اتنا اولا طریقہ اپنے واسطے بڑھنے ہیں کہ ان دے بعد ایک ایسا تصور ہے کہ میرے کریم آقا نے سب تو ود کے جنہاں چیزاں دی آپ نے مذمت فرمائیے وہ سپیشل حلالہ کراونے انتہائی ناپسندیدہ کم ہے. ہاں اتفاقاً وہ بھائی جاتے نکاح کرے ود اتھاؤں کو طلاق ہو ونجے تے ولا پہلے خامند والا وے یہ چیز الگ ہے، لیکن سپیشل حلالہ کراونا انتہائی مبغوض عمل ہے. ظاہر ہے کوئی شریف آدمی یہ چیز دا تصور ہی نہیں کر سکتا. اگر نئے مناسب سمجھے تو کم سے کم شریعت دا وہ سونا راہ تا اپناؤ جیری شریعت نے ساکو آسانی عطا فرمائی. لہٰذا جی میں ساکو چلو پتہ نہیں لگ سکا، لیکن اپنے بالاں کو جے پر نہندے پہ شریعت آدھی ہے وہ بالغ تھی سن تو میری ذمہ داری ہے انہاں دی شادی کرنا. لہٰذا میں کم سے کم اپنے بیٹے بیٹی دی تربیت تک کراں. انہاں کو کوئی مولی صاحب اج کل تا الحمدللہ معلمات بھی ہر جاتے خواتین دے مدرسے بھی موجود ہیں. اگر ساری بچی پڑھ نہیں سکی کم سے کم معلمات نال چند گھنٹے اترے 4 دن گزرے سی چا ان کو سب پتہ لگ ویسی کہ بطور بیوی دے ادھے ذمہ داریاں کیا ہیں. خامند کو پتہ ہو سی کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں. یہ آج کل سبالہ اسا نال لینے ہون تے چھڑا ایک رسم ہے، لیکن دراصل سبالہ ہوندا آئی شہر دا سب تو وڈا علم والا شخص اور والد آدھا آئی اس علم والے شخص کو گزارش کریں آئی کہ تساں 3-4 دن گھنٹہ 2 گھنٹے روزانہ دیو میرے بچے کو. اس کو دسو جو بطور خامن دے شریعت جو اندے ہتھیں واگاں پئی رہندی ہے کہ پورے گھر دا ہن مالک تے سربراہ ہے، اس کو قوام آکھا گئی ہے. اس کو پتہ تو ہوئے کہ میں رب دا حکم اپنے اتے تے اپنے گھر تے کیویں نافذ کرنا، کیونکہ جواب دے تے جن ہتھیں واگئیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. میرے کریم آقا دی حدیث بخاری شریف دی جن ہتھیں واگاں دتیاں گئیں اسے کول پوچھا ویسی کہ ہاں اساں جو تیرے سر تے پٹ کے رکھی ہن تے کیڑے رنگ نال ذمہ داری نبھائی. اس واسطے حضور فرماتے پہن کہ اگر کہیں شخص نے اپنے بچے دی شادی دی عمر کو پہنچن دے بعد ہی شادی نہیں کی دی تے اس کو گناہ تھی گئی ہے. او دے بعد غیرتاں نہیں کھاونیاں. ہن بدوخاں چاہ کے تے بچیاں کو مریں دے پہ ایسا مارنا بابے کو چاہیے، مارنا گھر والوں کو چاہیے جڑے اس کو شادی دی عمر کو پہنچن دے بعد ہی بلائی رہن. 3 سال دی عمر تھی گئی ہے تے شادی نہیں کی تھی اور ہن غیرت پہ آندی ہے بدوخا انہاں کو مارنا چاہیے جے شریعت دی خلاف ورزی کی تھی. حضور فرماتے پر انما اسمہ علی ابی ہے، اون دا گناہ نہیں فرمایا اون دا گناہ بچے دا یا بچی دا بابے دے نام ہمارے لکھا ویندا پیو. کیوں آکھا گئی ہے؟ تاکہ اساں اپنی ذمہ داری نبھاؤں، والدین اپنی ذمہ داری نبھاؤں. اور بئی چیز بڑی اہم ہے
کہ اپنے بچوں دے وچ ہمیشہ انصاف کرنا چاہیے، کدیں انہاں فرق نہیں کرنا چاہیے، بچی ہوئے یا بچہ ہوئے، دوہیں بطور والد دے میرے جگر دے ٹکڑے ہیں۔ ایسا نہ ہوئے کہ میں ہک نال تا زیادہ محبت کراں تے بے نال کم محبت کراں۔ ہک ہوندی ہے فطری چیز، ظاہر ہے لائق بال اپنی ہک اضافی محبت حاصل کر گندے والدین کو، لیکن جدہ کوئی شے دیونی ہے، تحفہ دیونا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ہے سووا بین اولادکم فی العطیہ، یا فرمایا اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ، بخاری مسلم دی حدیث ہے کہ اپنی اولاد وچ تحفہ دیندے لئے ہمیشہ برابری کرے، ود گھٹ نہیں کرنا، جتنا دھی کو دیونا ہے اتنا پتر کو دیونا ہے، جتنا پتر کو دیونا ہے اتنا دھی کو دیونا ہے۔ زندگی بابا جیشے دیندے ہے وہ عطیہ ہوندہ ہے یا ہدیہ ہوندہ ہے یا وہ ہبہ ہوندہ ہے، تحفہ ہوندہ ہے جیرہ زندگی چ دیندے ہیں۔ مرن دے بعد ہوندی ہے وراثت، وراثت دا قرآن اصول بیان فرمائے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد جڑا ہے اس کو ڈبل ملسی، خود مقابلے جڑی خاتون ہو سی، مثلا بہن ہے تو بہن کو سنگل ملسی، ہک کنال بہن دیئے تو دو کنالا بھائی دیئے۔ لیکن زندگی دی یہ مسئلہ نہیں کہ زندگی کوئی بابا آکھے کہ میں بڑھاواں اور میں دھی کو ادھا دے ونجاں تے پتر کو پورا دے ماں، اتھا میرے کریم آقا دی حدیث، ہک حدیث نہیں کئی حدیثیں روایتہ مختلف ہیں، ہک واقع دیا خاص طور تے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی انصاری، وہ فرمائے میرے والد حضرت بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میں کو ہی غلام دیوان دا ارادہ کیتا، میرے والد نے اور میری والدہ نے انہوں کو عرض کی تھی کہ تسا سونے کو گواہ بنا چھوڑو تاکہ ظاہر ہک بال کو شے دیندے پے وے تے بنا کو نیوے دیندے پے تو بعد ہی کوئی کہ کہیں قسم دا جھگڑا پیدا نہ ہوئے، زندگی موت دا پتہ کو نہیں۔ تو میرے والد میں کو نال لا کے حضور دی بارگاہ چاہے اور اپنا ارادہ ظاہر کیتا کہ حضور میں آپ کو گواہ بنانا چاہنا کہ میں ایک غلام اس بیٹے کو دیندہ پیا۔ سونے فرمایا انا حلت کل والدن مثلہ، سونے فرمایا کیا جتنے بال ہن تیرے سارا کو ہک ہی غلام دیندہ پیئے، جتنا اس کو تحفہ دیندہ پیئے؟ اس عرض کی تھی لا، نہیں سونا ہر بال کو تو نہ دے سکتا، بس اسے بال جو گئے جے کو دیندہ پیئے۔ حضور نے فرمایا لا تشہدنی علی جور، یہی کہ روایت لفظ لا اشہد علی جور، فرمایا ول میں کو تو ظلم دے ہوتے گواہ بنے دا پیئے، میں ظلم دی گواہی نہ دیندہ، یعنی سکا پیو دیندہ پیئے شے، ظاہر ہے میری ملکیت ہے اور فل میں کو حق کے تصرف حاصل ہے، میری شے جو ہے جے کو دیواں زمین میری ہے یا گھر میرے یا جیرے پاسے کرا، لیکن میرے کریم آقا فرمائے پہن جیرا میں کو اختیار دیتا گیا وہ اختیار دے استعمال دی تحدید تا فرمائی گئی ہے نا، کہ میں کو مطلق العنان بادشاہت نہیں بڑھایا گیا کہ زمین میری ہے جو کراں ودا، زندگی میری ہے جو کراں ودا، زندگی تا سونے رب کو جواب دے جو کیویں گزاری ہے، لہذا میرا جسم میری مرضی نہیں، سونے رب دی سب کچھ اوندا ہے تے اوندیاں مرضیاں، للہ ملک السماوات والارض للہ میراث السماوات والارض، سب کوئی سونے رب دے، کلمہ تا نہ ہی سودے دے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنہ کول مل گھن چھوڑا انہاں دا مال ہی تے انہاں دی جان بھی، بان لهم الجنہ بدلے چ اللہ جنت عطا فرما چھوڑا۔ لہٰذا او جیرا اللہ نے اپنی شان دے مطابق اپنا دیتا ہویا مال، ساری کیا چیز ہے، جان بھی اللہ دی دیتی ہوئی ہے تے مال بھی ادھر دیتا ہوئے تے ول سارے کول اشترا، قرآن دے اللہ نے ملک دے بدلے جنت عطا فرمائیس تے وقت جان ہی سا کو دے چھوڑیس تے مال ہی سا کو دے چھوڑیس، صرف ایک شرط ہے کہ اوہیں استعمال کرنا ہے جی میں شریعت دا حکم ہے، اپنے مال کو بھی شریعت دی اطاعت ہی گناؤ، اپنی جان کو بھی شریعت دی اطاعت ہی گناؤ، لہذا میں اپنے مال کو شریعت دی اطاعت ہی چاہنا ہے کہ اللہ دا جی میں حکم ہے اوہیں کمامڑے تے اوہیں خرچ کرنا ہے، لہذا اپنے بالاں دے وچ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پہن اگر باپ نے کمی بیشی کی دی ہے تو گویا باپ ظلم پیا کریں، اور ظلم دا لفظ جڑا جور دا حضور نے ارشاد فرمائے یہ چھوٹا لفظ نہیں، وعیداں دے باب وچ بہت بڑا لفظ ہے، الا لعنت اللہ علی الظالمین، قرآن فرمائے ظالماں تے اللہ دی لعنت ہے۔ ظلم کیا ہے؟ کہندا حق مارنا، گویا اپنے بالاں کو بھی جڑا انہاں برابری نہیں پیا کریندا وہ بابا ظلم پیا کریندا، اور ظالمہ واسطے قرآن دا فیصلہ ہے وہ اللہ دی رحمت تو محروم ہونے، لعنت دا مطلب اللہ دی رحمت تو محرومی، لہٰذا والد کو چاہیے اپنی زندگی چگر اپنی زمین نامے لیندہ پیئے تو جتنی پوتر دے نال ایسی اتنی دھی دے نال ایسی، وہ مرن دے بعد ادھوت دی گال، زندگی دی گال نہیں۔ اساں تو الٹا زیادہ سیانے بن دے ہیں کہ اسو دھیاں کو محروم کر گیا بابا اپنی زندگی چ، انہاں کو پرنایا سے بجری انہاں کو کرسیاں گھنا دیتیاں سے دے دیگڑے دیتیاں سے انہاں دا حق تھی گیا، اللہ جو وراثت دے حقوق بیان فرمائیں، نعوذ باللہ یہ کلمہ کیری گال،
اللہ فرماتے ہیں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا. یہ تھا وراثت دے حقوق دا آغاز بھی ہوندے بیان دا سورۃ نساء اچھا قرآن دی گویا یہ انٹروڈکٹری آیات دے وچوں ہے. فرمایا مرداں دا بھی حق ہے وراثت وچ، عورتاں دا بھی حق ہے، بھاویں تھوڑی ہے تے بھاویں بہوں ہے. مما قل منہ او کثر، یہ نہیں بے ہکا کنال جو بابا چھوڑی ویندے یہ کیوں ونڈاونی ہے بس بھرا بیٹھے تو اون دی ہووے پئی. اللہ فرماندے نہیں، ہک کنال ہے تے ونڈی سی، ہک مرلہ ہے تے تقسیم تھی سی، ہک روپیہ ہے تے تقسیم تھی سی. نصیبا مفروضا، اے فرض ہے اللہ دی طرفوں. اور قرآن دے جے اللہ دا حکم نافذ نہیں کیتا اپنی جان تے اپنے گھر تے اپنے جورسڈکشن اور دائرہ اختیار تے، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. جے اللہ دا حکم نافذ نہیں کیتا قرآن دے وہ کافر ہے. اندازہ کرو کتنی یعنی وعید ہے بڑی. اللہ فرماندے کہ کلمہ پڑھنے دا مطلب ہے اللہ سونے دا دیتا ہویا نظام شریعت جڑی ہے اس کو قبول کرنا. اور اگر میں کوئی شریعت دے حکام نہیں باندھے بے جی سا اپنی مرضی نال اور مسیتاں دے وچی میرا سارا دین پیا اسی صفاں چ لیٹا ہویا ہی تھیں آ کے کڈساں دے ولا ہی تھیں لیٹ کے ٹرا ویسا یہ گھر ویسا جی میں پہلے جیندا پیا منہ جی دکان تے بھی پہلے آؤں بیٹھا اور کھیتی باڑی بھی پہلے دے انداز وچ پئی ہوندی ہے، ملازمت بھی پہلے دے انداز وچ. شریعت دے نال کلمہ پڑھنے دا مطلب ہی اللہ سونے دا دیتا ہویا نظام حیات او دے محبوب علیہ السلام دا دیتا ہویا نظام حیات قبول کرنا ہے. اگر قبول کونی تو قرآن دا فیصلہ ہے اولئک هم الکافرون. تو اس واسطے وراثت دے باب وچ زندگی چ اگر بابا دیندا پیے نامے لیندا پیے تو جتنا پتر کو دیسی اتنا دھی کو دیسی برابر برابر. ہاں وفات دے بعد وہ قرآن ارشاد فرما چھوڑے للذکر مثل حظ الانثیین. اور وراثت دی اساں عموماً وفات دے بعد ہی کیا کریں دے بھینی معاف کر چھوڑے. بھرا کیوں نہیں معاف کریں دے؟ یہ معافی نہیں، یہ سوشل پریشر ہے، صرف ایک معاشرتی دباؤ ہے جڑا اسا ہوا بنایا ہے کہ جیری بہن حق منگ سی اون دا خون سفید ہو سی، اس کو وڈا دشمن کوئی نہیں اپنے بھراواں دا. جیری بہن آکھے میں کو حق دیو یعنی بھرا حق مار کے بھی سجانے تے خون انہاں دا سرخ ہے. جیری اپنا حق پئی منگ دیے اون دا خون سفید تھی. یہ کوئی معافی شافی کو نہیں. اللہ فرماتے میں نال کوئی ڈرامے نہیں کر سکتا. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. قرآن نے جتھا وراثت دے حقوق بیان کیتے نا آخری آیتاں کیا ہیں تلک حدود اللہ. قرآن دے یاد رکھے اللہ دیاں حداں ہیں، انہیں کو گپ نہیں سمجھنا وراثت دے نا احکام کو جڑے اللہ نے ارشاد فرمائن کہندا کتنا حق ہے. فرمایا تھوڑی نے کو رواج تے چل دے پے ہیں تے سارے پاسے رواج کونی حق دیون دا رواج تے کلمے دے کونی بہوں جائیں تے کلمہ ہی نہیں پڑھنا چاہیے. شریعت پوری جڑے شخص نے کلمہ پڑھے قرآن دے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان گھناون والے سنو پورے دے پورے اسلام میں داخل تھیو. لا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ نہیں کہ بندہ کلمہ پڑھی ودا ہوئے تے ودا شیطان دے پیراں تے ہوئے. فرمایا نہیں شیطان دے پیراں تے نہ ٹرے، انہ لکم عدو مبین، تھارا بہت بڑا کھلا دشمن ہے. لہذا شریعت اللہ دا نظام اس کو قبول کران ہی دین ہے سارا. لہذا اپنے بچوں دے وچ انصاف کرنا چاہیے. بچیاں یا بچے اگر اما بابا فوت ہوئے تو جی وراثت تقسیم ہوئے کراں کہیں بہن کو محروم نہیں کرنا چاہیے. اور یہ چکر ہی نہیں پونا چاہیے فلاں معاف کر چھوڑے تے فلاں معاف کر چھوڑے. معافی وہ ہوندی ہے اون دے نام تے زمین چڑھا چھوڑوں وہ تو جے کو دے جے کو بھرا نے زمین دکھاونی نہیں دیتی او دی معافی کیا معافی ہے. اون دے نام تے زمین چڑھاؤں انتقال تھی ونجے او دے بعد بہن دا فیصلہ ہے وقت سا کو واپس کریں دیئے تو کر دے اپنے بالاں کو دیں دیئے یا خامد کو جنتے کرے ہوندا. لیکن اساں او کو دکھاونی بھی نہیں دیتی تے فوراً ہی پہلے تو کوشش کریں دیں جو اما بابے دی حالیں ہو چار پئی ہوئے جو انگوٹھے لوا گھنو تاکہ کم لمبا نہ تھی ونجے بعد ہی جی غم ڈھلا تھی سی تو بعد ہر کوئی سیانہ تھی وندے تھوڑی دیر بعد. لہذا جی تک کو کم لیے اون دے جذبات دا غلبہ ہے اسے لئے فوراً ایک کم مکاؤ آسا. اندازہ کرو اللہ سونا فرمائے کہ جیڑا ظالم ہے اس سے اللہ دی لعنت ہے. جیڑا اپنی بہنی دا حق کھا دی بیٹھے وہ آدھے میرے گھر کی برکتہ کیوں نہیں آنیاں کوئی برکت دا تویز لے ہوا بھئی برکت تا اللہ عطا فرماونی ہے تے اللہ دا حکم دا نور آسی تو برکتیں ہی برکتیں ہو. ویسے اساں سوچا ہوئے سید اساں اپنے بالا واسطے یہ جیڑا زمینہ چھوڑ ویسو نا تے دھیاں کو محروم کر ویسو تے پتراں کو ہر شے دے ویسو تاں وہ شو دے جیندے راسن ورنہ انہاں مر وینا.
اللہ فرمائے میں رازے قہر کہندا تساں شریعت تے عمل کرو اللہ تعالیٰ غیب دے بوئے کھول لے سی انہاں دے واسطے غیب دے بوئے رزق دے انہاں واسطے کھول دیں جنہیں دل وچ اللہ دا ڈر ہوندا قد جعل اللہ لکل شیء قدرا کو پہلے فرمائے ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب جیرے شخص نے اللہ دا ڈر دل وچ وسائے اللہ تعالیٰ اس کو کتھائیں پھسن نہ دے سی یجعل لہ مخرجا اللہ تعالیٰ ان دے واسطے دشمنوں کو بھی سجن پڑھیندا ویسی کدیں وہ مشکل نہ پھسی جن دل وچ اللہ دا خوف ہو سی اللہ دے خوف والا جنا شریعت دے سامنے اپنے آپ کو جھکا کے رکھ دے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ فرمایا جیرا شخص اللہ دا ڈر دل وچ رکھ دے اللہ اس کو اون پاسو رزق دے سی جیرے پاسو اس کو گمان ہی نہ ہو سی يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ اساں اپنے سامنے تساں میرے کول وڈے سجانی بیٹھے ہیں چھوٹے بھی بیٹھے ہیں درمیانے میری ہم عمری بیٹھے ہوئے اپنے شہر کے چیز دیکھو جا بلکہ اپنی گلی چ دیکھو جا جیری چلاندے پے اساں اسے گلی چ کتنے گھر ہو سن ساری عمر دے اساں جان دیں بابا غریب ہے تے بالاں کو اللہ تعالی نے رنگ لا چھوڑے یا بابا بہت زیادہ امیر ہے اور بچے غریب ہو گئے انہیں نوکریاں بھی کونی تے کوئی گزر اوقات ہی کونی جبکہ بابا انہاں دا بہت بڑا زمیندار ہے یا بہت بڑا ایفلوئنٹ ہے اور متمول ہے بڑا پیسے والا ہے تو اس دا مطلب ہے فیصلے رزق دے تو سونے رب کو لینا بابے دیاں زمینہ کہ کو نہیں کھواونا اللہ تعالیٰ جے کو عطا فرمیسی قرآن دے وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین 12ویں سپارے دی پہلی آیت ہے زمین تے جتنے جاندار ہر شے دا رزق اللہ دے ذمہ کرم دے ہوتے اللہ تعالیٰ رزق دے سی ہر کے کو یعلم مستقرها ومستودعها فرمایا جے کو رب نے رزق دے ہونے اللہ کو انہاں دے ٹھکانے بھی پتہ ہیں بے کتھاں بھکھا بیٹھے فرمایا ہر بھکھے کو بھی جان دے تے ہر تسے کو بھی جان دے ان دے ٹھکانے کو بھی واقف ہے جتنے اندھاراں چ موجود ہوئے تے جتنی چونڈ دنیا دی موجود ہوئے دور افتادہ علاقہ دے وچ فرمایا اللہ کو پتہ ہے کہ بھکھا کتھاں بیٹھے تے کیرے کونے تے رزق پہنچاونے ومستودعها اور جتھاں اس نے حوالے ہونے زمین دے کوئی شخص کہنی قبر کتھا بڑھنی ہے سب کچھ رب جان دیتے ہر شے کتاب مبین وچ لکھی ہوئی موجود ہے لہذا بابے کو یہ فکر نہیں کرنی چاہیے دی میرے بال پتر بکھے مر ویسے میرے بعد لہذا ساری زمینہ انہاں دے نال آ ونجا وہ شریعت تے عمل کر ونجے سونا رب انشاءاللہ نہ دھیاں کو کہیں قسم دی لوڑ دی تھوڑ دے سی تے نہ پتروں کو لوڑ دی تھوڑ دے سی اساں پابند ہیں حضرت اقبال دن کہ تقدیر کے پابند نبادات و جمادات مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند مومن تقدیر دا پابند نہیں مومن اللہ دے حکم دا پابند او دے بعد تقدیر جانے تے تقدیر والا سونا رب جانے اسا ہوں دا آکھا مننے جو او حکم کیا فرما دے اور جن اللہ دے حکم من چھوڑے اللہ دی اطاعت جیرے شخص آگئی او یہ خیال کرے جو میں بکھا رہے ویسے یا میری اولاد بکھی رہا سی جیرا سونا رب دشمنہ دے رزق کی بند نہیں کریں دا وہ سجنہ دے رزق دے کلمے والا دے رزق کی وہ بند کرے سی شاہ صاحبوں دی نشانی بھی پہنچ گئی ہے میرا خیال ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم آگے نشاہ سے اچھا حاضرین محترم آج چونکہ بچے دی خوشی دی تقریب ہے تو میں اس واسطے کوشش کی تھی بچوں دے جڑے حقوق شریعت مطہرہ بیان فرمائیں تاکہ اس اللہ دی بارگاہ چی سرخرو ہوں تے سونے رسول دی بارگاہ چی سرخرو ہوں شاہ صاحب قبلہ تشریف فرما ہو گئے انشاءاللہ آپ دا خطاب ہو سی اللہ تعالیٰ اس بچے دی زندگی دراز فرماوے اس کو اپنے اماں بابے دی اکھیں دی ٹھنڈک بڑھاوے آج اللہ نواز صاحب دے سارے گھرانے دی اللہ خیر فرماوے اور رب کائنات سارا کو شریعت دے سامنے اپنا متھا تے اپنے دل جھکاون دی توفیق عطا فرماوے مومن کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ جانے الحمدللہ ہون تا شہر شہر مدرسن اتنے کو قاری عبدالمجید صاحب دا کتنا بڑا مدرسہ کتنے علماء تشریف فرماہن زندگی دا کوئی بھی معاملہ ہوئے ایسا پوچھوں کہ شریعت دا حکم کیا ہے زمیندارہ کریں دے پہ ہیں تا پتہ کروں دکان چلیں دے پہ ہیں تا پتہ کروں بال پرنے دے پہ ہیں تا پتہ کروں آپ پرنی دے پہ ہیں تا پتہ کروں لیکن بطور خامن دے ذمہ داریاں کیے ہیں بیوی دے حقوق کیا ہیں تے بیوی دے ذمہ داریاں کیا ہیں اللہ فرمائے کل شیء فصلناہ تفصیلا اسا ہر گال تفصیل نہ لس چھوڑیے تھا کو جیرے رب تفصیل لس چھوڑیے تے اسا اجمال بھی جان دی کوشش نہ کروں سا کوئی اختصاری پتہ نہ ہوئے اس کو وڈا جرم کیا ہو سی کہ اسا پوری زندگی کہ معاملے شریعت دے جیرے احکام انہاں کو جانن دی ضرورت ہی محسوس نہ کرو یعنی حکتہ عمل نہ کرنا اس کو علی وڈا جرم یہ ہے کہ بندہ ضرورت ہی محسوس نہ کرے کہ نعوذ باللہ اسا کو جیوان دی ڈان دیئے بس آپ جیندے بدیں کہیں لے رس پہ دے کہیں لے منیج پہ دے کہیں لے سوٹے چاچا ہے
لہذا اس واسطے اللہ تے اندر رسول دے جڑے احکام ہیں انہاں کو جاننا چاہیے. اے محفلاں اس واسطے منعقد ہوندیاں خاص طور تے جڑا موقع ہوئے تو موقع محل دے مطابق جڑے شرعی احکام مثلا خوشی دا موقع ہے تو خوشی والے احکام. اج خاص طور تے بچے دی ولادت دا معاملہ ہے تو بچے دے احکام. اس طرح کوئی غم دا موقع ہوندا ہے تو صبر دے کیا شریعت دے احکام ہیں. اس طرح عید دا موقع ہے تو اس دے متعلق احکام شریعت مطہرہ. شادی ہوندی پئی ہے تو شادی دے متعلق احکام. موقع و محل تے گفتگو قرآن دی بھی سنت ہے، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے. اللہ تعالیٰ سب کو شریعت دی مکمل پہلے علم تے روشنی عطا فرماوے و عمل دی توفیق عطا فرماوے. آمین. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم.